میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے۔ اسی لیے میں ان اشعار کے ساتھ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ان اشعار کے ساتھ میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو اور ذہان کو اپنے کتاب سے نوازیں اور محفوظ کریں۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے انتہا درود و سلام ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر عالی ذی وقار، معزز علماء کرام، ہمارے قدیم کرم گستر دوست فاضل گرامی قدر ڈاکٹر جنید مکی، طلباء اعظام، سامعین اعظام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج 16 اپریل 2024 عیسوی کے اس اجتماع میں، جو 12 غازی پور کے اس خوبصورت سے عیدگاہ میں جمعیت شبان اہل حدیث 12 غازی پور کے نے منعقد کی ہے، اس میں جس موضوع پر حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کافی وقت گزر چکا ہے، آپ حضرات کی اٹھک بیٹھک سے بہرحال یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنی خاص ضرورتوں سے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، پھر بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کا ماشاءاللہ پنڈال بھرا ہوا خاموشی سے کچھ ہمت دے رہا ہے، کچھ جذبے دے رہا ہے کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ آئیے آج کی اس رات میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو صاف اور ستھرا اور اسے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں اور اپنے ایمان کو
آپ کے ایمان کو دلا بخشنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں سناؤں۔ ڈاکٹر جنید مکی حفظہ اللہ مکے کا سفر مدینے کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے۔ وہ مکی ہیں، اللہ کے فضل سے بندہ ناچیز مدنی ہے، تو ظاہر ہے مکے کے بعد ہی مدینہ ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ زندگی اللہ رب العزت کی ایک دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رب کے قرآن میں بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ حضرات کو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ابھی ہم چونکہ عید کے سرور اور اس کے خوشیوں مسرت کی فضاؤں میں جی رہے ہیں، عید کی مبارکبادی پیش کروں، آپ کو تقبل اللہ منا منکم صالح اعمالنا پیش کروں، آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم خوشی بشارت روزے دار ہونے کی حیثیت سے عطا فرمائی ہے، یوم الجائزہ کو، یوم عید کو۔ یہ تمام سب چیزوں کو میں نے ایک طرف کرتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ڈائریکٹ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ آپ سے گفتگو کروں اس موضوع پر، تاکہ وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جا سکے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلا حساب و کتاب کی پہلی منزل قبر ہے، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہاں جس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، وہ مسئلہ نماز کا نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے دیگر اعمال صالحہ کا ہوگا، نہ روزے کا ہوگا، نہ حج کا ہوگا، نہ زکوٰۃ کا ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب مردے کو دفن کر دیا جائے، یا مردہ دفن کر دیا جائے، یا کہیں بھی کسی بھی حیثیت سے اسے اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ کہیں بھی رہے، اسے سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، یا جنگل کے شیر یا جانور چیر پاڑ کر کے کھا جائیں، یا سیلاب کی نظر ہو جائے، یا طوفان کی نظر ہو جائے، یا جیسے تیسے بھی جس طرح سے بھی اس کے جسم کو اس دنیا سے ختم کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، اس کی روح چلی گئی، وہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور تین چیزوں کے بارے میں سوال کرتے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تجھے جس نے زندگی دی تھی، زمین دیا، آسمان دیا، چاند دیا، سورج دیا، ہوائیں، فضائیں، بہترین لائف عطا کی تھی، زندہ تھا، تجھے زندگی دی تھی، یہ بتا وہ کون ہے؟ غور کیجیے ذرا اس مسئلے پر، اور یہ ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کی، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہ سوالات سب کے ساتھ ہونے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ اس لیے سارے انسانوں کو سوچنا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں سوچنا۔ یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اور یہ بچے سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ یہ اسلام جو دین ہے، یہ زمین کے اوپر کوئی بنا ہوا دھرم نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ بے خیالی میں، انجانے میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا مذہب اسلام،
یہ بے خیالی ہے، غیر شعوری طور پر، انجانے طور پر یہ لفظ مذہب نکل جاتا ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب ہمارے آپ کی سوچوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اور دین ہماری آپ کی سوچ کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بلکہ دین یہ آسمان سے اترتا ہے، اور جس کا بنانے والا اللہ عز و جل ہے، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، سارے سنسار، اس پورے برہمانڈ کو جس نے بنایا، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہت سارے اس دنیا کے اندر دین تھے، یہودیت بھی تھی، نصرانیت بھی تھی، اور بہت سارے دین بنے اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے، جو شروع سے لے کر آج تک موجود ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ دین اسلام ہے، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بے خیالی میں، ہمارے ملک کے، بھارت کے لوگ، چاہے وہ اخباری ایڈیٹر ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں یا نیوز ریڈر ہوں یا اینکرز ہوں، لا علمی کی طور پر، جہالت میں، نادانی میں، یا بعض لوگ ضد میں بھی، ہٹ دھرمی میں بھی، وہ خبروں میں پڑھ دیتے ہیں کہ نہیں، محمد نے اس دین کو، محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین اسلام 1400 برس پہلے آیا ہے، پرانا دین ہمارا دین، کل حزب والا دین پر ہوں، وہ اس پہ خوش ہیں کہ ہم بڑے پرانے دھرم کے پیروکار۔ ان بیچاروں کو اصل میں ہم نے نہیں بتایا، ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ اسلام ہے کیا، اور ہم انہیں کیا بتاتے جب ہمیں خود بتانا ہو، کہ ہم خود نہیں جانتے اسلام کیا ہے، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے اسلام کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے اندر اچھائیاں کیا ہیں، اس کے اندر گڑ کیا ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، نہ ہم کو معلوم، نہ ہمارے بچوں کو معلوم، نہ ہماری عورتوں کو معلوم، نہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو معلوم۔ ہم اس میدان میں بالکل بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں بہترین سے بہترین کھانے پکانے کی ڈشز معلوم ہے، ہمیں بہترین سے بہترین کپڑے پہننے کے ہنر معلوم ہے، ہمیں بہترین سے بہترین تجارت کرنے کے ہنر معلوم ہے، ہمیں بہترین گھر بنانے کے، بہترین جوتے ہوں، بہترین فلاں ہوں، بہترین ہر چیز پتہ ہے، دنیا کی ہر چیزوں کا ہم کو پتہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے چاند کے اوپر بھی کمر نہیں ڈالی، ہم چاند کے اوپر بھی پہنچ گئے، ہم نے ہواؤں کو بھی قید کیا، پلاسٹک میں بھر کر ٹائروں کے اندر بیٹھ کر ہم موٹر گاڑیاں چلانے رہے، ہم نے لوہے لکڑ پلاسٹک کو جوڑ کر کے ہم نے ہوائی جہاز بنا، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہمیں دین اسلام کا پتہ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، تو پھر دوسرے بیچارے جو دوسرے ورگ کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، جن کی ہدایت کے لیے، جن کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، ہم خود اندھے ہو گئے، ہمیں خود پتہ نہیں۔ عزیزان محترم، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اسلام جب سے یہ برہمانڈ قائم ہے، یہ دنیا بنی ہے، اور جب سے منشیہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، تب سے اسلام ہے۔ سب سے پہلا انسان جو بھارت کی دھرتی پر اتارا گیا، جسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ مسلمان تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بولو، ہاں جی ایسے ہی بولو بیٹا، کیا تھے وہ؟ مسلمان تھے۔ اور جب اس دنیا کے اندر آئے، ان کی آل اولاد بھی سب مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ کا وطن کا کوئی دوست، کوئی بھائی، وہ آپ کے اسلام کے بارے میں پریچے لینا چاہے، جانکاری لینا چاہے، جیسے آپ دوسروں سے پریچے لیتے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا بزنس ہے، کیا، ایسی اگر وہ آپ کے اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہے تو آپ نہیں بتا سکتے کیا ہے۔ اس لیے اس کی جانکاری لینا بہت ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، دنیا کو بتلانا بھی ضروری ہے کہ یہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے،
بلکہ یہ اسلام اسی وقت سے ہے جب سے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ اسی وقت سے اسلام ہے۔ اور اس اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، اس اسلام کو اس دنیا میں لانے والا سب سے پہلا منشیہ، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی آل اولاد۔ اب آپ اسلام کا نام کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے زبانوں میں، جیسے اللہ کو کوئی گاڈ کہہ لیتا ہے، اللہ کو کوئی پرماتما کا نام دے دیتا ہے، ایسے اسلام کا نام آپ سناتن کر لیں۔ سناتن کیونکہ سنسکرت کا شبد ہے، یہ سناتن کہتے ہی ہیں، عربی میں الدین القیم، عربی میں اسے دین قیم کہتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دین القیم، اسی کو سناتن کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جو ان کا رب ہے، جو ان کا پالنے والا ہے، جو ان کو زمین اور آسمان دینے والا ہے، انہیں موت اور زندگی بخشنے والا ہے، جو انہیں آہار دیتا ہے، جو انہیں آسمان سے بارش اتارتا ہے، جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، جس نے آسمان کی چھت ان کو دی، روشنی دی، صحت دی، زندگی دی، آہار دیے، کھانے پینے کے اناج جو اتپن کرتا ہے اس دھرتی سے، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی پوجا کریں، وہی پرماتما، وہی اللہ ہے، اسی کو ایشور بھی آپ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ نام کسی غیروں کو، پیڑ پودوں کو مت دو، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر انہیں اللہ کا نام مت دو، انہیں ایشور مت دو، پرماتما نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بتائی ہے، یہ ہے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، سب طرف سے اپنے منہ کو موڑ کر اللہ کی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ ہے، وَذَلِكَ دِينُ، یہی دین قیم ہے، یہی سناتن دھرم ہے، یہی سناتن دین ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، لوجک ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ساری حقیقتیں رب کے بیان کی، تبیان لکل شیء، صدر محترم بیان کے، اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر نبی بنا کے بھیجے گئے، اس وقت 4 دھرم اس دنیا کے اندر تھے۔ دین موسمی، جس کو ہم یہودیزم کہتے ہیں، یہودیت تھی، اور کرسچن تھے جسے دین عیسوی کہا جاتا ہے، جو اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، برسر پیکار۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی حقیقتوں کو کھولا کہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ کرسچن غلط، اور کرسچن کہتے تھے یہودی غلط، وہم یتلون الکتاب۔ اللہ فرماتا ہاں ہم نے کتاب ان کو بھی دی تھی، ان کو بھی دی تھی، دونوں کتاب پڑھتے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کے اوپر پکڑے ہوئے، وہ اس کو جھوٹا، وہ اس کو جھوٹا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس کو سمجھو ذرا۔ یہ جلسے انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو گیان دیا جائے، علم دیا جائے۔ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو اسلام کی باتیں سب کو بتائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو نیٹ ورک ہے، ہفتے ہفتے میں جمعے کے دن اخیر میں آپ آتے ہو نا، خطیب کا خطبہ جب ختم ہو جاتا ہے، جب آپ آتے، ہاں اب مولوی صاحب کا خطبہ آخری ہوگا، چلو 2 رکعت پڑھ کے مار کے چلے آئے۔ اس لیے جاہل کے جاہل ہیں ہم، ہماری آل اولاد بھی جاہل ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی جاہل ہیں۔ ہم اتنے جاہل کہ ہم اپنے عورتوں کو بھی اپنی مسجدوں میں ہم نے راستہ بند کر رکھا ہے، ان بیچاریوں کے لیے بھی دروازے بند ہیں۔ عید بقرعید تک میں ہم نے اپنی عورتوں کے دروازے بند کیے، ہم اتنا جاہل ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔
یہ دین اسلام سے بیزاری اور دوری ہے، چاہے یہ مولوی کرے، چاہے کوئی علامہ کرے، چاہے کوئی عام پبلک کرے. غلط ہے سو غلط ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے. سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر دین کیسے سمجھ میں آ جائے؟ مسجدوں سے تعلق کاٹ دو، ختم، باقی ختم. اب کیا رہ گیا؟ کوئی کسی کے دروازے پہ تو نہیں جا کر کے دین بتائے. اللہ تعالیٰ نے مسجد بتائی ہے. یہ عیدگاہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کا داخلہ منع ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، اس دور میں سنا ہے ہم نے کہ بھارت کے اندر حضرت مودی جی کا ڈنڈا آیا. اب وہ کہہ رہے نہیں مسجد کے دروازے کھولو عورتوں کے لیے. مولویوں نے فتوے دینے شروع کیے، ہاں مسجد کے دروازے کھلے. تو اللہ کی جب نہیں مانو گے تو اللہ اپنے بندوں سے مروائے گا، اسے پٹوائے گا، تب سدھرو گے. جی جناب علی، اپنوں کی نہیں سنو گے، اپنوں کی نہیں مانو گے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی خیر لتی آئے گا، اور ہو رہا ہے وہ بھارت کے اندر. اس لیے سدھرو. صحیح دین کیا ہے اس کو سمجھو. ہم اس دنیا میں کھانے پینے مرنے کے لیے نہیں آئے. ہم اس دنیا میں لوگوں کے لیے مسیحا بن کے آئے، لوگوں کے لیے رہبر بن کے آئے، لوگوں کو حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، عدل اور انصاف کی استھاپنا کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو صرف کھانا پینا تو کتے بلی بھی کھاتے پیتے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر رہا کہ اس دنیا کے اندر آئے تو یہودیت تھی، نصرانیت تھی، اور کفار مکہ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہو جائیں. حالانکہ ابراہیم کو اپنا رہبر رہنما یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے باپ ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے باپ ہیں. اور پیغمبر اور کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، کعبے کو سنوارنے والے ہم، کعبے کی حفاظت کرنے والے ہم، غلاف کعبہ چڑھانے والے ہم، مینا ہم جاتے ہیں، عمرہ ہم کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، عرفات میں ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا پانی ہم پیش کرتے ہیں، زمزم کا پانی ہم پلاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہم کرتے ہیں. یہ باقاعدہ کفار مکہ کا شیوا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، اللہ کی قسم موجودہ دور کے بہت سارے 95 مشرکوں کا، دنیا کے مشرکوں اور کافروں کا وہ عقیدہ نہیں تھا جتنا نائس اور بیسٹ اور بہترین عقیدہ کفار مکہ کا تھا. وہ ایسے ویسے نہیں تھے. آپ سوچئے، ابھی آپ واقعہ سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ دل یہ کہہ رہا تھا کہ بولیں، اللہ کی قسم آنکھیں بھیگ رہی تھی، پلکیں بھیگ جاتی. کیا کبھی کی سیرت ہے اور صحابہ کا کیا کردار رہا ہے، اور اس میں خواتین اسلام کا بھی کیا کردار ہے. یہ اسلام اتنی آسانی سے ایسے نہیں ہم تک پہنچا ہے، پھولوں کے سیجوں سے گزرتا ہوا یہ اسلام نہیں آیا ہے. اللہ کی قسم کانٹوں پر چل کر کے، جی جناب علی، پہلے انگاروں کے اوپر سو کر کے پیٹھوں کو انہوں نے داغدار کیا ہے، اپنے خون اور اپنے لہو سے اب جلتے ہوئے انگاروں کو بجھایا ہے، تھپڑے کھائی ہیں، مار کھایا، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، جسے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جناب من و سلوا سمجھے. بس ہم یہ اپنی مرضی سے جیسے چاہتے کرتے ہیں، اور آپس میں بندر بانٹ کری ہوئی ہے. وہ اس کی مسجد، یہ میری مسجد، تو تیرا مذہب، وہ میرا مذہب، وہ فلانا، تو تیرا ایسا، تو اپنی مرضی سے جیسا کہا. نہ قرآن میں موجود وہ دین، نہ اسلام کے اندر موجود. اپنا بنایا ہوا گھریلو مولویوں کا دین، اسی کو ہم دنیا والوں کو لے کے جائیں. اور آج حضرات بھی بڑے ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کر مولانا صاحب فرما رہے ہیں ہمارے مولانا ہیں. وہ کہہ رہا جی ہمارے مولانا ہیں. اب کسی کا کوئی مولوی مولانا نہیں ہوتا. جو تمہیں مکے اور مدینے کی راہ بتائے وہ تمہارا مولانا ہے. جو تمہیں جنت کی راہ بتائے، جو تمہیں قرآن اور حدیث کی بات بتائے، جو تمہیں اللہ اس کے رسول کا کردار بتائے، جو نبی کی صحابہ کی سیرت بتائے، جو تمہیں توحید اور سنت کا بہترین طریقہ بتائے، جو تمہیں جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتائے، وہ تمہارا عالم ہے. باقی عالم چھوٹے کی نوک پر کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. نہ میں جاؤں گا آپ کی قبر میں، نہ تیرا مولوی، نہ اس کا پیر، نہ اس کا بگاڑا، نہ اس کی، کوئی نہیں جائے گا. یاد ہے سب اپنے اکیلے آئے ہو اپنے ماں کے پیٹ سے
اور اکیلے ہی تمہیں قبر میں جانا جا پڑے گا. نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری ماں، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارا خاندان، نہ تمہارا مسجد کا امام، نہ مولوی، نہ پیر، نہ فقیر، کوئی بھی نہیں جائے. اور اکیلے اللہ کے قبر میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس کو سمجھو مسلمانوں، اور بھارت کے مسلمانوں، تمہیں سمجھنا ہے. نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو چونٹیوں کی طرح مسلے جا رہے ہو، مسل دیے جاؤ گے. تمہیں کوئی بچانے نہیں ہوگا، عرش والا ہی بچا سکتا ہے بس. اور وہ اسی وقت وہ بھی بچائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود نہیں بدلو گے وہ بھی تمہیں نہیں بدلنے گا. تمہارے اندر وہ فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودیت بھی، نصرانیت بھی سب بڑے مضبوط. اور ابھی آپ نے دیکھا کفار مکہ الگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتین کہا گیا، جو بابا آدم کا تھا، جو حضرت شیس کا تھا، جو حضرت نوح کا تھا، جو حضرت شعیب کا تھا، یعقوب کا تھا، یوسف کا، سب کا وہی دین تھا. عیسیٰ کا بھی، موسیٰ کا بھی وہی آخری دین، آخری عید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اسلام کوئی نیا دین، 1400 سال پہلے والا دین، بلکہ یہ اسلام کب سے ہے؟ جب سے. اور مسلمان بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو اس اسلام کے مطابق زندگی گزارے. فرما بردار مسلمان کہتے ہیں، تابع دار کو، فرما برداری کرنے والے کو، اللہ کی تابع داری جو کرے وہ مسلمان ہے. لیکن چھپا مہر لگا ہوا رجسٹری مسلمان نہیں ہے. اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن جو بھی ہے، وہ اللہ کا تابع دار ہو، اپنے پیدا کرنے والے کا تابع دار ہو، فرما بردار ہو، وہ مسلمان کہلاتا ہے. چنانچہ جس زمین پر، جس کی چھاتی پر آپ چل رہے ہو، یہ بھی مسلمان. جس سورج کے اجالوں میں تم روزی روٹی کماتے ہو، زندگی گزارتے ہو، یہ سورج بھی مسلمان ہے. نہیں سمجھ میں آتا؟ ہمارے کچھ بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، انہیں مسلمانوں سے بڑی چڑ لگتی ہے. کچھ لوگ چند ایک، زیادہ نہیں، سب تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، بڑے پیارے لوگ ہیں سب. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھتا ہے بیچاروں کے، روزی روٹی کے اوپر کو ضرب آتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر اپنا غصہ اتارتے ہیں. تو زمین ہی چھوڑ دو، زمین بھی مسلمان ہے بھیا، اس کی چھاتی پہ کیوں چلتے؟ تم سورج سے روشنی اٹھانا ہی چھوڑ دو، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے. سورج کو کبھی دیکھا پچھم سے نکلتے ہوئے اور دکھن سے نکلتا ہے؟ بولو. اتر سے نکلتا ہے؟ کدھر سے نکلتا ہے سورج؟ پورب سے. بڑے بڑے پوروجوں نے بھی، باپ داداؤں سے بھی دیکھا، خود بھی دیکھا کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ پچھم میں ڈوبتا ہے. دکھن میں نہیں ڈوبتا، نہ اتر میں ڈوبتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مالک نے، اس کے اللہ نے، اس کے پروردگار نے، اس کے بنانے والے نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہے، پابند کیا ہے کہ تجھے پورب سے نکلنا ہے اور پچھم میں تجھے ڈوبنا ہے. چنانچہ وہ روزانہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا یہ جسم، آپ کی یہ باڈی 360 ہڈیاں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے. کبھی بات سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، سمجھو پوری دنیا کے لوگ ہو، آپ تو ہمارے مخاطب ہیں لیکن میری آواز کہاں جا رہی ہے سب کے لیے، کہ کبھی ناکوں نے گفتگو کری؟ کوئی آواز ناک سے بات کرتی ہے؟ بولو. کبھی کان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بلوا لو. کان تو آپ کے ہیں نا، کان پکڑ کے اس کے مارو، بولو تو بول، اے کان تو بول. کان بولے گا؟ نہیں نا. ہاتھ بولے گا؟ انگلیاں بولے گا؟ کیوں؟ آپ کے ہیں، انگلیاں تو آپ کی ہیں، کان آپ کے ہیں، ناک آپ کے ہیں، سب آپ اس کے مالک ہو، اپنے جسم کے مالک ہیں. تو بلوا کے دیکھ لیجئے. بڑے آپ مہاجے بنے پھر رہے ہیں، بڑے بلوان ہیں، بڑے پاورفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بہت بڑے آپ جانی ہیں، بلوا لیجئے. لیکن
سورج ادھر سے ادھر نکل سکتا ہے، لیکن کبھی آپ اپنے کان کو بات کرتے ہوئے، کانوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کبھی نہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ کاٹ دو اپنے کان، کاٹ دو اپنے ناک، بولو تم جب تو ہمارے بس میں نہیں ہے تو چل ختم ہی کر لیتے ہیں۔ تمہارا حکم نہیں مان رہا ہے نا، ناک نہیں مان رہی، کان نہیں مان رہے، کاٹ کاٹ کے پھینک دو، کیونکہ تمہارے آگے کا پالن نہیں کر لو، لیکن یہ نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ کان ضرور ہمارے جسم پہ ہیں، ناک ضرور ہمارے جسم پہ ہیں، ہاتھ اور پیر ضرور ہمارے جسم پہ ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، یہ ہمارے حکم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر حکمرانی کس کی چلتی ہے؟ اللہ، جس نے اس کو بنایا، جس نے آنکھیں دی، جس نے کان دیے، جس نے ناک دیے، اللہ تعالیٰ نے جس باتوں کا حکم دیا وہ وہی کرے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، وہ دیکھے گی، ناک کا کام ہے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگانا، وہ خوشبو اور بدبو کا پتہ لگائے گی، زبان کا کام ہے چلنا، وہ بولے گی، جناب عالی ہاتھوں کا کام ہے پکڑنا، وہ ہاتھ پکڑیں گے، اسی طرح سے کانوں کا کام ہے سننا، وہ سنیں گے۔ تو ہر چیز کا اپنا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کو، وہ اس کے ادھین ہیں، وہ اس کے غلام ہیں، وہ اس کا اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس لیے آنکھ بھی مسلمان ہے، اس لیے کان بھی مسلمان ہے، اس لیے ہاتھ بھی مسلمان ہے، اس لیے ناک بھی مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں سے دشمنی کرنے والوں، جاؤ گے کہاں؟ بھاگ جاؤ، چھوڑ دو ناک کو، چھوڑ دو آنکھوں کو، پھوڑ لو آنکھوں کو، کاٹ لو ہاتھوں پیروں، کہاں جاؤ؟ سب مسلمان ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے تاکہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قرب و جوار کو، اپنے پڑوس کو، سب کو بتانا ہے، تاکہ یہ جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اس گندگی اور اس بدبو کو خوشبو میں بدلا جا سکے، اس کو دور کیا جا سکے، لوگوں کو گیان دیا جا سکے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے وہ کہتے کہ ہم دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ چوتھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا اور کہا ہم بھی دین ابراہیمی پہ ہیں۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ دین ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ اب بڑا کشمکش ہوا، یہودی بھی کہتے ہیں ہم بابا ابراہیم کو مان رہے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں ہمارے پیروکار کے بڑے پیشوا اور رہنما تھے، اور ہر ایک پارٹی یہ کہتی تھی نبی کے زمانے میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ سورہ بقرہ کی آخری صفحے کی آیتیں ہیں یہ، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، نصرانی کرسچن کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی نہ آپ یہودیت کی بات کریں نہ نصرانیت کی بات کریں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو ابراہیم تمہارے بھی پوروج ہیں، ابراہیم عیسائیوں تمہارے بھی بڑے ہیں، ابراہیم یہودیوں تمہارے بھی بڑے ہیں، تو تم یہودیت نصرانیت کی بات نہ کرو، آؤ ملت ابراہیمی پہ عمل کر لیتے، دین ابراہیمی پہ مان لیتے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی ہوگی دین ابراہیمی کی تو پورا مکہ خوش ہوا ہوگا، کیونکہ بھائی مکے کے لوگ کہتے تھے ہم ہیں دین ابراہیمی پہ، لیکن اس کے آگے ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے پوری جو مطلب کنفیوژن تھا، پورا جو ایک تاریکی تھی، اس لفظ نے صاف کر دیا اور اللہ کے نبی کا دین کھل کر کے سامنے آیا کہ ملت ابراہیمی ہے کیا۔ جیسے آج کل ہم مسلمانوں کا بھی بڑا برا حال ہے، جناب علی ہندوستان کے نام بڑا مسلمانوں کا حال ہے، عیدگاہیں الگ، مسجدیں الگ ہے کہ مدرسے الگ، نمازیں الگ، بلکہ عبادتیں بھی الگ، عقیدے بھی الگ، عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب۔ وہ بھی کہتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم اپنی جان سے زیادہ مانتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے ہم اپنی جان سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن پھر یہ جھگڑا جھگڑتے نا کیسے؟ ایک ہی فارمولہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، جس جھگڑے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مٹایا تھا اور مٹانے کی کوشش کی تھی اور آج تک چلا رہا ہے وہ جھگڑا، کچھ مٹتا ہے کچھ نہیں مٹتا ہے، جو مٹتا ہے الحمدللہ، جو نہیں مٹتا وہ جھگڑا،
وہ جہنم میں جائے گا نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ کہہ دو ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی پہ آ جاؤ۔ جیسے ہم کہیں گے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وہ کہتا ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں، وہ کہتا ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں، ان کے ہم بس ایک کیا ہے وہ نگاہ میں چہرہ ہے فیصلہ دل کا، ایک ہی لفظ ہے جو پوری سچائی کو سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ ہے لفظ۔ اے نبی کہہ دو دین ابراہیمی پہ آؤ، اور دین ابراہیمی کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ جس دین کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو وہ دین ابراہیم کا دین ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ وہ دین جس میں، جس نام میں، جس شریعت میں شرک کی دعوت ہو وہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو سکتی؟ بولو بولو، بس یہ ہے اصل فیصلے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ دیکھو فیصلہ پوری دنیا کا اللہ نے قرآن میں کر دیا، پوری دنیا، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ افسوس مسلمانوں اور اے مولویوں، اے شیخ الحدیثوں، اے مفتیوں، اے اماموں بھارت کے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ، دوزخوں کے طریقے نہ بتاؤ ان کو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے لیے تمہیں بھی مرنا ہے قیامت کے دن، اور قبر میں سوال کر، ابھی وہ بتاؤں گا، وہ جو وہاں میں بیٹھا ہوں وہیں پر، وہیں آتا ہوں، جو بنیاد ہے۔ میں آج کی مجلس میں اس سبا میں بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ نماز، روزے، دیگر چیزیں آپ نے بہت سنی، پورا رمضان آپ نے تقوی طہارت کی باتیں سنی ہیں، لیکن تقوی کا سب سے بڑا تقوی کیا ہے وہ میں آج بتا کے نکلوں گا یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے تو سنو، امت کے اندر تفرقے نہ پیدا کرو۔ اللہ نے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا حکم دیا اپنے نبی کے حوالے سے، اور نبی نے جب اپنی یہ دعوت دی اور نبی نے پیغام دیا تو کفار مکہ بھی الگ، یہودی بھی دشمن، کرسچن بھی دشمن، اور کفار مکہ بھی دشمن، تنہا پڑ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا تھا انہوں نے؟ ارے بھائی اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، نہیں سال تو حکمن خلقکم مگر کہا رہا، آپ پوچھو مکہ کے لوگوں تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنائے، یہ سورج کس نے بنائے، یہ چاند کس نے بنائے، یہ زمین، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہاری سوچ کا مالک کون ہے؟ تو وہ سارے یہی جواب دیں گے یہ سب اللہ ہے۔ جب سب اللہ ہے تو پھر اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی بھوت ہو، چاہے کوئی دیوی ہو، چاہے کوئی دیوتا ہو، کوئی بھی مشکل کشا ہو سکتا، صرف اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، وہی مشکلوں میں ڈالنے والا، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی بیمار کرنے والا، وہی موت کا مالک ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی سب چیز کو کا مالک ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مالک وہی، نبی کا مالک وہی، عیسیٰ کا مالک وہی، موسیٰ کا مالک وہی، آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والی مرد اور عورتیں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی سب سے بڑا ہے۔ اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ صاحب اسی ہندوستان کے اندر سے ویسے نہیں کہ سب سے بڑی تقریر کر رہا ہے وہ اپنے سمدائے میں، یہ سب سے بڑی آتنکیت کی بات پانچوں وقت مسلمانوں کے مسجدوں سے ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنے اللہ کے سوا کسی کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھیا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سوا تمام لوگوں کے باپوں کا انکار کرے تو وہ آتنکوادی ہوتا ہے؟ بولو،
اگر کوئی بیٹا کہے میرا باپ عبداللہ، میں اپنے باپ عبداللہ کا بیٹا ہوں، مثال کے طور پر، اور کوئی میرا باپ نہیں ہے، اور کوئی میرا باپ، تو بولو وہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، جھوٹا ہے۔ یا وہ کہہ دے پورا محلہ ہمارا باپ، یہ صحیح ہے؟ بولو ایسے کہنے والے بچے کو لوگ کیا کہیں گے؟ حلالی یا بولو حلالی کہیں گے کہ حرامی؟ جو کہے کہ پورا شہر میرا باپ، نہیں سمجھ میں بات ہے؟ جو یہ کہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میری ماں کا سہاگ ہے، سندور ہے، میری ماں کا شوہر ہے فلاں، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ حق پر ہے، وہ سچا ہے۔ یا جو یہ کہے پورا شہر میرا باپ ہے، نہیں سمجھ میں بات؟ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، تم کو پیدا کرنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، وہ ہمارے باپ داداؤں کو بنانے والا، زمین دینے والا، آسمان دینے والا، اما جو خود پیدا ہوا ہو، جو خود بنا ہو، وہ دوسروں کو کیا بنا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے۔ اور جو پوری دنیا کو خدا کہہ رہا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے بڑے بہت بڑے روادار آدمی ہیں، ٹالرنس ہے ہمارے پاس۔ کتنی بڑی حماقتوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گیانی اور بڑے بڑے وگیان اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ عزیزان محترم، فیصلہ ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب، جن کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے، اے یہودیوں تم بھی آ جاؤ، اے نصرانیوں تم بھی آ جاؤ، اے کرسچنوں تم بھی آ جاؤ، اے فلانے دھرموں کے ماننے والے آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے بات کی طرف، کلمے کی طرف، جو جس کو ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا اور عبادت نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی پوجا کرو بس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرو، ولا نشرک بہ شیئا، صرف عبادت ہی نہیں کام چلے گا اس سے، بلکہ ضروری ہے کہ اس عبادت و بندگی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس اللہ کی اس عبادت و بندگی میں کسی کو بھی شریک یا پارٹنر یا ساجیدار نہ بنایا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بیٹا اللہ کی عبادت کرتے ہو لیکن غیروں کو پارٹنر بھی تو بناتے ہو، غیروں کو ساجیدار بھی تو بناتے ہو۔ یہی چیز تمہیں ذلیل کر رہی ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تمہاری فریاد کو سننے والا، تمہیں بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے شہید، کوئی بھی، وہ زندہ ہو کہ مردہ، کوئی بھی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے بارے میں جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھو گے، جب تک تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے نہیں۔ رجسٹری مسلمان ہو جاؤ، یہ سمجھو میرے مسلمان بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اچھی طرح سے سمجھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کی دھرتی پر کیا، اور آپ نے واقعہ سنا ام سلیم کا۔ اللہ اکبر، کروڑ پتی شادی کا پرپوزل لے کے کھڑا ہوا ہے، کروڑ پتی ابو طلحہ، اور کہہ رہا ہے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی بیوہ ہے بیچاری، شوہر کہیں جا کے قتل ہو گیا، خون ہو گیا اس کا ملک شام، کروڑ پتی مدینے کا کہہ رہا ہے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہندوستان بھارت کے اندر ہم نے سنتے ہیں اخباروں میں، ہماری ہزاروں لڑکیاں کالجوں، یونیورسٹیز یا محلوں میں رہتی ہیں، کسی ذلیل نے، کسی غیر نے ایک موبائل ہاتھ میں تھما دیا، اسی کے اوپر ریچ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر دیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آج ہزاروں
लड़कियां कोर्ट और कचहरी के अंदर हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, साउथ इंडिया हो या बॉम्बे की जाकर के देखिए, पुलिस स्टेशनों में बाकायदे इश्तिहार लगे हुए हैं और पुलिस वालों ने बेचारों ने लगाए हुए हैं कि 2 महीने 3 महीने की फुर्सत है, आओ देखो तुम्हारी बेटी फलाने गैरों के साथ ब्याह कर रही है, अभी भी वक्त है, बचा लो अपनी बेटी को। हमारी बेटियां भाग भाग के गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं। नाजायज तौर पर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हराम तो हराम। क्यों हम अपनी बच्चियों की तरफ इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते? क्यों हम अपनी बच्चियों के लिए बेहतरीन माहौल अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं पैदा करते? 12 के लोगों, या मेरी आवाज जहां कहीं भी जा रही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने अपने मुस्लिम बच्चियों के लिए बाहिजाब तरीके से अलग से मखलूत नहीं, मिक्स तालीम नहीं, मखलूत तालीम नहीं, अलग अलग अपनी बच्चियों के लिए कितने कॉलेजेस बनाए, कितने मेटर्निटी हॉस्पिटल हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए हैं, जहां बच्चे इस्लाम के दायरे में शराबत के साथ और वहां बापर्दा होकर के वो बच्चे पैदा हो जाएं। कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास? हमारी बच्चियों को, अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमने बनाया ऐसे स्कूल, हमारे ज़कात, हमारे सदक़ात, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? हम ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाए, लेकिन अगर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम ना करें तो ऐसे इमारतों और ऐसे महलों से कोई फायदा नहीं। इसलिए तालीमी तौर पर हमें बेदारी भारत के अंदर पैदा करना पड़ेगी और भारत के अंदर तालीमी तौर पर खड़ा होना पड़ेगा। अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, लायर बनाओ, घर घर में जज पैदा हो, बैरिस्टर पैदा हो, घर घर के अंदर हमारी बेटियां भी लायर बने, बैरिस्टर बने, एडवोकेट बने, जज बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने, आलिमा बने, फाजिला बने, कुरान और सुन्नत की जानकार बने, उम्मे सुलैम कैसी बने, दौलत को अपने जूते की नोक पर रखते हुए चले जाओ। हम में तुमने निबाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन। यह है इस्लाम की मोहब्बत। इस तरह से जियोगे तब तुम्हें अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन ऐसे हैवानात और ऐसे कुत्तों जैसे दांत निकाले हुए वहशी जानवर हमारी बहन और बेटियों के पीछे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या चौकों पर, चौराहों पर घूर घूर कर देखने, बेहिजाबी तौर पर या हिजाब के अंदर से घूर घूर कर देखते और उनको रिझाने की कोशिश करते। याद रखो, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमें बनाना पड़ेगा स्कूल, हमें बनाने पड़ेंगे कॉलेजेस, हमें बनाने पड़ेंगे मेडिकल कॉलेज, अलग अलग से अपने बच्चों के लिए आला तालीम दो, आला एजुकेशन दो, बेहतरीन नुमाइंदगी हो भारत के अंदर, ताकि हमारा भारत के अंदर योगदान हो, बेहतरीन से बेहतरीन दीनी एतबार से हमारा पुलिस ऑफिसर हो, नमाजी हो, हमारा डॉक्टर हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मुवहिद हो, तौहीद की अमानत उसके सीनों में है, लोगों का दाई बने, वो भी एक तरह से नमाज पढ़ाने वाला बने। और याद रखो, अपने बच्चों के हाथों में कलम के साथ साथ हुनर भी दो। हुनर, जो जिसके पास हुनर है वही नर है, वही जिंदा है, चाहे जूते सिलने का ही हुनर क्यों ना हो, चाहे जूते सिलने ही का हुनर क्यों ना हो, जी लेगा वो। हुनर दो अपने बच्चों को, बाल काटने के भी हुनर दो उनको। अब यहां आखिरी हद तक मैं बता रहा हूं, आगे जितने हुनर हैं, हवाई जहाज बनाने तक के हुनर हमारे बच्चों को आने चाहिए। हमारे बच्चे वेल्डर भी बने, वेल्डिंग करना भी जाने, लोहों को काटना, लकड़ियों को काटना, जोड़ना, सब कुछ, कालीने बुनना, खेत, एग्री के हर डिपार्टमेंट में हमें आना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट में हमें आना पड़ेगा। और ये सहाबा का किरदार, अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको जीना है, भारत के अंदर, और इज्जत की जिंदगी जीना है, तो याद रखो, ईमान की सलामती के साथ साथ अपनी जान की सलामती की भी फिक्र तुम्हें करना पड़ेगी। और अगर आपने ईमान की सलामती करनी तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जान की सलामती अल्लाह तबारक तआला जरूर फरमाएगा। याद रखो, पहले ईमान की सलामती की फिक्र करो। मुसलमानों, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करें। अकीदे हमारे अलग अलग हो गए, तावीज़, गंडे, पलीते, मुर्दे तक हम पूज रहे हैं। अफसोस की बात, अपने हाथों से हम नहलाते हैं, धुलाते हैं अपने ही समुदाय के, अपने ही भाई, अपने ही बिरादर या किसी को जो इन्होंने बड़ा नाम दे दिया है,
اسی مردے کو جنازہ پڑھ کے دفن کر کے پھر اسی سے لڑکا مانگتے ہیں، لڑکی مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، بتیاں سلگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام حاشا وکلا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسے اسلام کا نام نہ دو، اسے اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تعصب نہ کرو، اے میرے مسلمان بھائیوں ہر دھرمی نہ کرو، اے میری ماں بہنوں ہر دھرمی نہ کرو۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو پہلے سنوارو، سجاؤ، رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بناؤ، صحیح کرو، درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو، تب جا کر کے تمہاری نمازیں بھی، روزے بھی، حج اور زکوٰۃ سب صحیح ہوں گے نبی کی سنت کے مطابق جب ان کو بناؤ گے تو۔ ورنہ یاد رکھو، داڑھیاں اتنی بڑی ہو جائیں، امامے یہ بجائے پگڑیاں باندھ لو، حجاب کر لو، پردہ سب کچھ کر لو، مفتی اعظم اپنے آپ کو پتہ نہیں تاج محل کہہ لو، یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھے منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، کیونکہ شرک جس دل کے اندر ہوتا ہے اس کی کوئی ایک رکعت کیا، ایک ذرے کی نیکی بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر شرک ہے تو ایک، اب آپ کو میں کیا بتاؤں، یہی سب سے پہلے قیامت قبر میں، قیامت میں بات کی بات ہے، پہلے قبر میں من رب، تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، روزی دینے والا، پالنے والا، پوسنے والا معبود کون ہے؟ ہاں، یہ قبر میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہاں صحیح رب کو پہچانو گے، یہ توحید کی اہمیت ہے کہ اپنے نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ بھی اپنے رب کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، علم حاصل کرو کہ تمہارا رب کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہم تو ان کے امتی ہیں، بدل گئے اولا ہونا ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ تو اپنے بال بچوں کو بتاؤ کہ تمہارا معبود، سچا معبود کون ہے۔ کوئی نبی نہیں تمہارا معبود ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی لکڑی، کوئی گھوڑا، کوئی پتھر اور کوئی زمین، کوئی آسمان تمہارا معبود نہیں ہے، بلکہ تمہارا معبود کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ تمہارے معبود کے اندر 4 خوبیاں بڑی بڑی واضح ہیں سورہ اخلاص کے اندر۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، بے نیاز، اسے بھوک بھی نہیں لگتی، اسے پیاس بھی نہیں لگتی، اسے کھانا بھی نہیں، اسے پانی بھی نہیں، اسے نظر بھی نہیں، اسے نظرانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے نیاز ہے۔ تم اس کی پوجا کرو یا شیطان کی پوجا کرو، بے نیاز ہے۔ پوجا اگر اللہ کی کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بات بھی کوئی فرق پیدا ہونے والا ہے ہمارا اللہ۔ نمبر 3، لم یلد ولم یولد، جو معبود ہوتا ہے، جو ایشور ہوتا ہے، ایشور کا لفظ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پرماتما بھی کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کن کن ناموں پر اس کا لفظ جوڑا جا رہا ہے آج کے زمانے میں، اس لیے لفظ اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی سے نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ نہ ہمارے اللہ موسیٰ ہیں، نہ عیسیٰ ہیں، جو پیدا ہوا ہے، جو خود مخلوق ہو وہ خالق ہو سکتا ہے؟ بولو ہاں، وہ کبھی پیدا، جو خود پیدا ہوا ہو وہ دوسروں کو کیا پیدا کرے؟ وہ ایک بال بھی نہیں بنا سکتا، وہ ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ ہے توحید کی اہمیت جو نبی کو سکھائی جا رہی ہے اور ہم کو بدر اولا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ بنائیں، کیونکہ شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ الا ادلکم علی اکبر الکبائر، نبی نے کہا تھا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو کہا گیا کہ ہاں بتائیے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک باللہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، کیا یہ شرک ہے؟ اگر ہم نے کہہ دیا یا رسول اللہ المدد یا غوث المدد تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندے، یہی سب سے بڑا شرک ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک دنیا میں اور کیا ہے؟
اب وہ بچے چھوٹے چھوٹے، ورنہ مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں، آپ کی بیوی اٹھتے بیٹھتے پڑوسی والے کو بلاتے پھرے، کھانا آپ نے دیا، گھر آپ نے دیا، پانی آپ نے دیا، ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک اپنی بیوی کا پورا بندوبست آپ نے کیا عیش و آرام کا، اور وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے گھر میں آپ کے منہ کے سامنے ہی آپ کے دوست کو آواز دیتی رہے، بلاتی رہے، فلانے ہے فلانے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو۔ پھر بچے کہہ رہے نہیں، میں تمہاری شادیاں گاؤں گی، نہیں، لیکن یہ ابھی سے ہوشیار ہے۔ ان کے ابا کے علاوہ ان کی اماں اگر دوسرے کو بلاتی پھرے تو بچوں کو تو تکلیف ہوگی نا کہ ابا لائے، ابا سب کو ملے، اماں ابا کو، ابا کے علاوہ پتہ نہیں کس کو بلاتی رہتی ہے، تو ابا کو شکایت کرے گا، ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، جب آپ کی چھوٹی سی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ آپ کی بیوی اپنی زبان پر آپ کے سوا کسی اور کا نام لے کر کے پکارے، تو بھلا تو غیرت مندوں سے بھی بڑا غیرت مند اللہ عز و جل ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کے سوا اس کے کسی محبوب کو یا کسی ولی کو، کسی نبی کو آپ پکارتے پھریں، اور اس کے اندر وہ عقیدے تصور کریں جو عقیدہ اللہ کا، جو اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ یہ گمراہیت نہ پھیلائیں امت کے اندر، مولوی حضرات سے خاص کر دے، کیونکہ بیڑا غرق کرنے والا مولوی ہے، اور آپ بھی ہو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والے، اے مسلمانوں آپ بھی ہو، آپ اپنے دماغ کو اپنے استعمال نہیں کر رہے، آپ قرآن سے دور ہیں، نبی کے فرمان سے دور ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھو اس کو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ توحید نکھر کے آئے گی، شرک کا خاتمہ ہوگا اور شرک مٹ جائے گا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یاد رکھو، جب تک توحید ہے تب تک امن ہے، سلامتی ہے، شانتی۔ بھائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے، صدر عالی وقار تقریر میں فرما رہے تھے، قرآن پڑھو، قرآن سے عزت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے۔ بڑے حیرت میں آج کل کے لوگ ہیں، یار قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم کو کوئی عزت نہیں مل رہی، یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم دل سے نہیں مانتے، ہمارا ایمان نہیں ہے صحیح، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن ایمان ہمارا نہیں صحیح ہے، ایمان میں کھوٹ ہے ہمارے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، جب تک ہم کبھی صرف قرآن کی تعبیر لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کے لیے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ بندے ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اتنی دور سے، عید کے دوسرے تیسرے دن میں سعودی عرب سے سفر کر کے صرف آپ حضرات کی دعوت پر اور نوجوانان 12 کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم، بہت سارے اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف اس محبت میں کہ غازی پور ایک عظیم الشان سرزمین، جہاں پہ بڑے بڑے کارنامے، بڑی تاریخی سرزمین ہے، وہ کبھی موقع ہوگا پھر بتائیں گے، لیکن میں وہاں جاؤں گا، نوجوانوں سے ملاقات کروں گا، اور الحمدللہ بڑی خوشی بھی، بڑی مسرت ہوئی، اور اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات نے اتنا خوبصورت پروگرام رکھا، تو دل نے چاہا کہ پہلی ملاقات ہے، توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت اور اسلام کی کے بارے میں بنیادی طور پر آپ کو جانکاری اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو دوں۔ اللہ کے لیے پھر میں کہوں گا کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو، درست کرو، اور ایمان اور عقیدہ اس طرح سے درست کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کروایا تھا، صحابہ کا ایمان اور عقیدہ درست کروایا تھا۔ یاد رکھو، مجھے بھائی نے بھی یاد دلایا کہ شیخ آپ اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ کہ آپ نے کیسے اللہ کے بارے میں بتایا، مجھ جیسا قبر پرست تو شاید کوئی تھا بھی نہیں، مجھ جیسا مجاور آپ کیا دیکھیں گے جو وہابی کے سائے سے غسل کو فرض کر سکتا، وہ ہمارا پیر قرار دیتا تھا، مسافہ کرنا بھی حرام۔ اگر وہابی کی چھاؤں مسجدیں، تو ایک بیچارہ آیا تھا، ہم جب پڑھ رہے تھے گاؤں میں، تو وہاں ایک بیچارہ آ کے مغرب میں بازار کا دن ادھر سے گزر رہا تھا، اور اس نے ٹائم ہوا تو بیچارہ آ کر کے نماز میں شریک ہو گیا، اس نے زور سے کہہ دیا آمین، اب آ گئی اس کے اوپر قیامت۔ وہ تو نماز پڑھ کے نکل گیا، کہا پیر صاحب نے جیسے ہی سلام دینے والا کہا پکڑو کدھر گیا، وہ تو نکل گیا بیچارہ، کہا پکڑو کون آمین بولا، کوئی خنزیر آیا تھا، چلو مسجد دھلو۔ اللہ کی قسم، ہم نے مسجد دھلی ہم نے، یہ بھی وہابی آیا آمین کہنے والا، یہ نفرتوں کا بازار گرم کرنے والے
یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ عداوتوں اور بغض کی بیج ڈالنے والے مولوی یہ کبھی صحیح دین ان کا نہیں ہو سکتا. ہمارا دین اسلام نفرت نہیں سکھاتا. ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ محبت پیدا کرو، چاہے تمہارے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وصاحبہما، ان کے ساتھ بہترین ویوہار کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھلے وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو. یہودی کتے تک کو پانی پلانے کو ہمارا اسلام دین بتلاتا ہے. یہ کیسے مولوی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پرسوں ایک تقریب میں سن رہا تھا کہ بھارت کا ایک مولوی ہے، مراد آبادی کوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا وہاں بھی جس کرسی پہ بیٹھے وہ کرسی توڑ دو، جس چارپائی پہ بیٹھے وہ چارپائی توڑ دو، جس گلاس میں پانی پیے وہ گلاس توڑ دو، جس برتن میں کھائے اس برتن کو توڑ دو. ارے ہم نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ. ان سے کہو بیٹا عمرہ حج کرنے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ حرمین شریفین کی قالینیں بچھانے والے وہابی ہی ہیں، بہترین سنگ مرمر کے ٹائلز لگانے والے وہابی بھی ہیں، اسی کے مینار اور حرمین خانے کعبہ اور اس کے چاروں طرف کی عمارتیں بنانے والے وہابی ہیں، اس کا ایئر کنڈیشن لگانے والے وہابی ہیں، آب زمزم کے اندر مشین لگا کر دنیا کو آب زمزم دینے والے وہابی ہی ہیں. ہم تمہارے ویزے بھی وہابی ہی لگاتے ہیں، تمہیں ویزا بھی وہابی دیتے ہیں، تو جاؤ مر جاؤ کسی چوہڑ کے اندر یا کسی کنویں کے اندر ڈوب کر کے، تم حرمین شریفین جاؤ ہی مت. اتنی دشمنی ہے تم کو. یہ بے غیرت ہے بھارت کے یہ ملا نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اس پر عوام بیٹھ کے کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے جاہل ملیں گے تو ایسے پیر تو بنیں گے، ایسے جاہل جہاں رہیں گے تو ایسے ہی پیر رہیں گے. ایک مولوی یوٹیوب کے اوپر آج کل بڑے بڑے کرشمے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، ان کی قلیاں خود اللہ کھول رہا ہے. ایک مولوی تقریر کر رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ حاضر ہوئے، دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ لڑکا چلا گیا. تو حضرت نے پوچھا عبد القادر جیلانی سے کہ حضرت یہ لڑکا کون سا خوبصورت سا بیٹھا ہوا تھا؟ کہا یہ چاند تھا. کیا تھا؟ بولو. یہ چاند تھا. یہ ہم سے پوچھنے آیا تھا کہ میں 29 کو نکلوں یا 28 کو نکلوں. مطلب کیا ہے کہ چاند بھی جب اسے نکلنا ہوتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی اجازت سے نکلتا ہے. ہم نے کہا بیٹا اتنا بڑا جھوٹ تو نہ زمین میں سمانے والا نہ آسمان میں. شیخ عبد القادر جیلانی 600 برس کے بعد پیدا ہوئے تو اسلام 600 برس پہلے، تو 600 برس پہلے سے چاند نہیں نکلتا تھا. بولو نہیں نکلتا تھا. یہ کپڑے کہاں جائیں گے؟ اس سے بہتر تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی تھا، کوئی تھا کوئی دیوتا ہوتا، وہ پورا سورج ہی نکل لیا تھا، وہ پورا سورج ہی ہڑپ کر گیا. ہاں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ دین بتایا جا رہا ہے محترم، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. اللہ کا رب کے قرآن کو پڑھو، دین مکمل ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین مکمل ہے، کامل ہے. اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، سب کچھ. جب یہ آیتیں پڑھو گے قرآن کے اندر تب آپ کا سینہ کھلے گا، آپ کا دماغ کھلے گا. اور اللہ کے نبی کی وہ فرمان، 2 چیزوں نے مجھے ہدایت دی قبر پرستی سے، 2، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث. ان دونوں چیزوں کو غور سے میں نے جب پڑھا اور اس کی شرحیں دیکھی، آنکھیں کھل گئی محترم. جیسے آپ نے سنا نا حضرت ام سلیم کا واقعہ، ابو طلحہ کی آنکھیں کھلی. اور کیا مثال دی تھی حضرت ام سلیم نے کہ ایک پیڑ ہے، ایک حصہ کاٹ کر تم آگ میں جلا دیتے ہو، دوسرا حصہ فلانے قبیلے کا حبشی غلام کاٹ کر اسے مورتی بناتا ہے، بت بناتا ہے، اور پھر تم اسی بت کو پوجتے ہو ابو طلحہ. اور پھر جب دل میں آئے تو اسی بت کو بھی ضرورت پڑی تو آگ بھی لگا سکتے ہو. تو کس چیز کی پوجا تم کرتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی. عقل مند تھے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی. آج کل کے عقل مندوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. افسوس کا مقام ہے. ہمیں بھی وہ آیت کریمہ اس وقت نہیں آتی تھی سمجھ میں.
بعد میں آئی. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارا پورا کر دیا. آج میں نے دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوں. یہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے. یہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا مذہب رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اسے تمہارے منہ پہ مار دے گا. یہ آیت کریمہ تھی اور نبی کا ایک فرمان تھا موطا امام مالک کے حوالے سے. میں نے جب اس کو پڑھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میری امت کے لوگوں، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، بے دین نہیں ہو سکتے. اور دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک عرب کا قرآن ہے اور دوسری میری سنتیں ہیں، میرا طریقہ ہے. یہ دو چیزیں دین ہے، اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں. بس ہر چیز کی دلیل رب کے قرآن میں موجود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب میں نے یہ آیت کریمہ یہی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 1984 کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا فرمایا. ورنہ میں جتنے دن تک دلی میں تھا پڑھ رہا تھا، 4 مہینے تک تو وہابیوں کے پیچھے، اب زبردستی مدرسے میں تھا تو پڑھتا تھا. بعد میں الگ سے نماز میں دہراتا تھا کیونکہ یہ وہابی ہے، وہابی کے پیچھے تو نماز ہی جائے گی. یہ باقاعدہ درس کیا جاتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے نفرتی ٹولوں سے اور نفرتی جماعت اور نفرت پھیلانے والوں سے. اے مسلمانوں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے. اے لوگوں، ہم بھی ایک بن جائیں، نیک بن جائیں. یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری درخواست ہے. تعصب نہ کرو. اور جیسا کہ میں نے بتایا، قبر کے اندر یہ 3 سوالات ہوں گے. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ مزاروں کی، درگاہوں کی، قبروں کی، چھتوں کی، چبوتروں کی، تازیوں کی، علموں کی، کس کی کرتے تھے؟ کون سا تمہارا رب؟ کس کو تم نے بنایا تھا حلال و حرام کا مالک؟ مولویوں کو، قاضیوں کو، اماموں کو، کس کو؟ وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کون سا دین تھا؟ کون سا دین اللہ نے ہم کو دیا؟ اللہ نے ہمیں کون سا دین دیا؟ بولو. اسلام. ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، نقشبندی، چشتی، یہ وہ فلاں جگہ، یہ مذہب نہیں دیے اسلام نے. اللہ نے ہمیں ایک اسلام دیا، ایک دین دیا اور وہ ہے دین اسلام. ومن نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو؟ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ 3 سوال یہی قبر میں ہوں گے. 3 سوال کے جوابات صحیح ہوں گے تو پھر آگے کا راستہ کلیئر ہوگا، ورنہ یہی دبوچ لیے جاؤ گے اور یہیں سے جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے بچائے گا. اس لیے اے میرے عزیزوں، ایک دن مرنا، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ سے توبہ کرو اور یاد رکھو، دنیا کے اندر یہ ذہن رکھو کہ کوئی بھی بات اگر ہماری غلط ہے، دنیا کے اندر یہ کوئی بھی بات اگر ہم غلط ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ غلط ہے، دلائل سے اگر کوئی آدمی ثابت کرے قرآن اور سنت سے کہ یہ غلط ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، پلٹنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ہم پہلے تیار رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ. اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو نمونہ بناؤ بھارت کے لوگوں کے لیے. شادی ہو، بیاہ ہو، لین ہو، دین ہو، معاملات ہو، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے اس خاتون نے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. آج ہم شادیاں کرتے ہیں، آج ہلدی ہے، فلانا چوڑا، پتہ نہیں چوکا ہے تو برتن ہے تو چکا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا گانے ہیں تو بجانے ہیں تو قواعد، بارات ہے تو دہیج ہے تو برچکائی ہے تو فلانا کیا کیا خرافات الا اور بلا. یہ اسلام؟ ہمارا سماج گندا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے. اس کو صاف اور ستھرا کرو رب کے قرآن سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ الزہرا کی. حضرت علی آئے، کہا اپنی بیٹی سے شادی کرنا ہے.
اللہ کے نبی نے کہا مہر لاؤ، مہر لاؤ. اور ایک آج ہم ہیں، لڑکی والا بیچارہ جاتا ہے لڑکا ڈھونڈنے کے، بے شرمی کی حد ہے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے پاس نہیں جاتا. اگر ہم اپنے بچے کی شادی چاہتے ہیں تو ہم لڑکیاں ڈھونڈیں. لیکن افسوس کا مقام ہے جہالت کی آخری حدوں میں ہمیں کفر کی صحبتوں میں رہتے رہتے ہم نے اسلام کے کردار کو گندا کیا ہے. لڑکے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ لڑکی کس کی اچھی، کون سی نیک، کون سی خراب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کا حکمرہ دنیا بھائی 4 خوبیاں عورت کے اندر، 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں. لحسنہا ولجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. مال و دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی ہونے کی وجہ سے، اور اس کے دین ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار لڑکی سے شادی کرو. اور لڑکوں کی پہچان بتائی اللہ کے نبی نے من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. کوئی لڑکا تمہیں ایسا ملے جو بھلے غریب ہو لیکن اس کا دین بہترین ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، نمازی ہو، اور اس کا اخلاق اچھا ہو، جھوٹا نہ ہو، چور چمار نہ ہو، خونی قتل کرنے والا نہ ہو. فزوجوہ ہو تو اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں اس نوجوان سے بیاہ دو. پھر یہاں تو ہمیں حسب، نسب، خاندان، یہ ذات، پاک، اونچا نیچا، یہ سب غیروں سے آئی ہوئی خرافات اور غیروں سے آئے ہوئے افکار ہم مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. نکالو ان کو. نبی کائنات نے کہاں کہاں شادیاں کی، کس کس سے کی؟ نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب، نہ کوئی ذات، نہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اولیت دی ہوئی ہے اور یہی اسلام ہے. من ذکر و یا ایھا الناس خلقناکم من ذکر و انثی. یہ اسلام کی خوبی ہے. ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہم ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سب سے پہلا ہمارا سوال اسلام کے بارے میں ہے. مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ موحد ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں بدعتی تو نہیں، کہیں خبر پرست تو نہیں، کہیں مزاری قبوری درگاہی تو نہیں، مردوں کو پوجنے والا. اس کے بعد چور چماری اور دیگر چیزیں دیکھنا چاہیے. تو اپنی شادیوں کو پاک و صاف کرو، سادہ بناؤ نکاح کو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. آج تم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا مہر لاؤ. حضرت علی گئے، اپنی زرہیں، اپنی تلواریں بیچی. حضرت عثمان نے خریدی، پیسہ لے کے آئے اتنا درہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈالا. اللہ کے نبی نے ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ نے ایک کھانا دال چاول مرغی گوشت جو بھی ہے ایک کھانا بیچ کر کے 2 5 10 آدمی آئے، نکاح پڑھا دیا. بات ختم. بھائی اللہ خیر صلی اللہ دلہن سجا کے سوار کے بھیج دو. نہیں، باقاعدہ اسپیشل گاڑیاں لائی جاتی ہیں جہیز لینے کے لیے. حرام ہے، یاد رکھو. یہ جہیز کا لینا دینا بھی پائی پائی کا حرام ہے. یہ قیامت کے دن بھرنا پڑے گا. قیامت کے دن ایک بکری کا بچہ جو ہم پالتے ہیں نا، قصائی یا ذبح کرنے والے کو جب ہم سونپتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے. بکری کا بچہ پال پوس کر کسی کو دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک باپ 16-18 برس تک بیٹی کو پالتا ہے، تمہاری نسلیں بڑھانے کے لیے دیتا ہے شادی کی شکل میں. شادی کرتا نسل تمہاری بڑھے، اس کے باوجود بھی تم غرور کرتے ہو. ارے زندگی بھر تو اس کے باپ کے سامنے اور اس کی بیٹی کے سامنے ہماری تمہاری نظریں نیچے رہنی چاہیے، اس احسان کے بدلے کہ اس نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہاری نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیش کیا. اس کے اوپر سے تم پیسے مانگتے ہو، 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ چھٹائی کے نام پر، جہیز کے نام پر. واللہ لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر اور لعنت ہے تمہاری سوچوں پر. تم نے سماج کو کہاں لے کے گیا؟ ہماری بیٹیاں ہاتھ پیلے ہونے کے بغیر کھل بیٹھی ہوئی ہیں، جوان ہو رہی ہے بیچاری، عمریں جا رہی ہیں اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. آج اسی وجہ سے ایک دن آئے گا بھارت یہ بھی قانون بنا دے گا، پتہ چلے گا. ابھی تو خود وہ اٹکے ہوئے ہیں ہماری فکر میں. ابھی ان کو اپنی فکر نہیں لگی کہ ان کے یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. جس دن ہم سے چھٹی پا کر کے وہ اپنے یہاں جائیں گے، جب قانون بنائیں گے جہیز کے خلاف، تب پتہ چلے گا. یہ جو پارٹیوں کے نام پر بیٹھ کر کے شادیوں کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم، میں پہلی دفعہ آیا ہوں. لیکن میں نے حیدرآباد کی، میں نے بنگلور کی، میں نے ساؤتھ کی اور دوسری جگہوں کی باتیں دیکھی ہیں. اللہ کی قسم کروڑوں روپے لڑکیوں کے سے لیتے ہیں شادیوں کے اندر باقاعدہ جہیز. روتا ہے زندگی بھر، باپ قرض چکاتے ہیں. وہ عورت، وہ بچی کیا تم سے محبت کرے گی جو اپنے بھائی، اپنے بہنوں کے، اپنے باپ کے آنسوؤں کو سوچتی ہوگی؟ اس کا دل خون ہو جاتا ہوگا. اس
کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نہیں نفرت کے شعلے نکلیں گے. ارے وہ زبردستی مسکرا دیتی ہوگی بیچاری. تو اے مردوں ڈوب مرو جو جہیز لینے والے لالچیوں انٹرنیشنل بھکاریوں ذلیلوں ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. ورنہ قیامت کے دن اس بچی والے باپ کا تم نے جو پیسہ دیا ہے اللہ کی قسم قیامت کے دن دینا پڑے گا تم کو واپس دینا پڑے گا. اور آخری بات سماج اور معاشرے کا ایک سب سے بڑا کینسر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. ہماری بہنیں بھی بھائیوں سے حصہ شرم ڈر کے مارے نہیں مانگتی ہیں کیونکہ کل کو اگر شوہر سے پھٹکار یا کچھ بھی میں کیسے سسرال سے کچھ ملا تو بیچاری پلٹ کے اگر آئے گی تو بھاوت تانے مانے گی. لیکن تو چلی گئی بچوا اچوا کر کے وہاں ٹھکانا پھر کہاں آئی ہو تم یہاں لینے کی. سب سے زیادہ مروڑ بھابھی کی پیٹی میں بیٹھ کے نند کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے. اللہ ان بھابھیوں کو ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اسی کو تکلیف ہوتی جیسا کہ اس کے باپ کا اس کے نند جو تمہاری ہے نا وہ اس کے باپ کا ہے. اور یہ بھائی نااہل ہے نالائق ہے ورنہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بہن دوبارہ نہیں ملے گی. بیوی تو ایک نہیں 4 مل جائیں گے. اس لیے زیادہ غرور اور نخرے نہ کرو اپنی اوقات میں رہو. عزت دو عزت لو محبت پیدا کرو. ٹھکرائن بننے نہیں آئی. خون کی رشتوں کی قدر کرنا سیکھو ورنہ تمہیں بھی اپنے گھر پہ جا کے یہی ٹھوکریں کھانا پڑیں گے. اور اپنے بچوں کو عزت کی نظروں سے دیکھو عزت سے رکھو عدل اور انصاف کرو. قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا. اپنے بہوؤں کی عزت کرو. یہ جو ساسیں ہیں ایک کہاوت ہے ساس ہے کیا ہے ساس ہے تو سانس ہے ساس ہے تو آس ہے. دامادوں کے لیے جب تک ساس ہے تب تک مزے ہی مزے. ساس مر گئی تو پھر یہ بغلے جھانکتا ہے بیچارہ داماد ادھر سے ادھر خود سوچتا آپ کہاں جائیں گے. اور بھائی لوگ تو ویسے بھی گھور گھور کے رکھتے ہیں. نالائق جب دیکھو اماں بھر بھر کے دیتی نہیں تھی بیچارہ چپ رہتا ہے جانے لگا. بہرحال عزیزان محترم اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو بنانا بگاڑنا آپ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. میں ایک مجلس میں ساری بات نہیں کر سکتا لیکن اپنے ماحول کو پاک و صاف کریں تبدیلیاں پیدا کریں. بھارت کو اونچا لے جانے کی اونچی اڑان پہ آپ حضرات ہم سب شریک ہوں اور اپنے دیش اپنے وطن کی مٹیوں سے محبت کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو پریم اور محبت اور امن اور شانتی کا پیغام پہنچانا یہ ہم سب کا کرتویہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا یہ کام ہے. لوگ نفرتیں پھیلانے دو ان کا کام ہے. کلو عناء یضرب شعبے میں بھی برتن میں جو ہوتا وہی ٹپکتا ہے. جن کے برتن میں غلاظت ہے تو غلاظت ٹپکے گی. جن کے برتنوں میں بدبو ہے بدبو آئے گی. لیکن جن کے برتنوں میں خوشبو ہے وہاں خوشبو ہی پھیلے گی. تو ہم کیوں بدبو پھیلائیں؟ ہمارے برتن میں بدبو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اسلام خوشبوؤں کا دین ہے محبتوں کا دین ہے امن و شانتی کا دین ہے پریم اور سکھ اور چین کا دین ہے. ہم یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کو ہمارے عوام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہن بیٹیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.